مفتی صاحب برائے کرم یہ بتائیں کہ روح کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جہاں تک جسم کا سوال ہے تو اس کے بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے انسان کا جسم وجود میں آتا ہے، لیکن جہاں تک روح کا سوال ہے اس کا کوئی دنیاوی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یعنی وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم کی طرف سے ہے، یعنی یہ صرف میرے رب کا حکم ہے اور میرے رب کے حکم کے ذریعے وجود میں آتا ہے، اس کا کوئی اور سسٹم نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ روح ایک نہایت ہی لطیف شے ہے، لطیف ذات ہے، اور وہ اس طرح انسان کے جسم میں سرایت کر جاتی ہے جس طرح پانی جو ہے وہ پودے کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے، اور یہ روح اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روح جسم سے نکلنے کے بعد کہاں جاتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ نیک انسان ہے تو اس کی روح جو ہے وہ علیین میں رکھی جاتی ہے، اور اگر وہ نیک انسان نہیں ہے، بدکار ہے، گناہگار ہے، تو اس کی روح سجین میں رکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مرنے کے بعد جہاں اس کا جسم جاتا ہے، مثال کے طور پر مٹی کے نیچے اگر اس کو دبا دیا گیا تو روح کا ایک ذرہ اس کے جسم سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ اگر کسی کو پانی میں بہا دیا جائے تو وہاں بھی روح کا ایک حصہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو جانور نگل جائے تو وہاں بھی روح کا ایک حصہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روح کی حقیقت کو سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روح کا تذکرہ کیا تو وہاں یہ فرما دیا، واضح کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا کرشمہ ہے، اور انسان کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس لیے وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔